بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا نہیں تھا اس کی زندگی میں اعلیٰ گھر، بے تحاشا محبت، قیمتی زیورات اور ملبوسات، نوکر چاکر، ضروریات زندگی کی ہر شے، پھر بھی وہ اس زندگی سے مطمئن نہیں تھی۔ رضا حسین اس کا شوہر تھا، اور شوہر بھی جان نچھاور کرنے والا، اس کے دن کو دن اور رات کو رات کہنے والا بے حد مثالی شوہر، پھر بھی وہ اس سے خوش نہیں تھی۔ اور کیوں؟ یہ شاید اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ چند سال قبل رضا حسین اس سے محبت کی شادی کی تھی، سارے خاندان سے ٹکر لے کر۔ اس وقت وہ خوش تھی، مگر جیسے جیسے اس رشتے پر منافقت کی گرد پڑتی جا رہی تھی، اس کا دل اس رشتے سے اچاٹ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ دولت جائیداد پر مرنے والی لڑکی نہیں تھی، نہ ہی شاہانہ زندگی سے اس کو کوئی فرق پڑتا تھا۔ اس کے نزدیک کوئی چیز اہم تھی تو وہ تھی محبت۔ رضا حسین سے بھی اس کو محبت ہی ہوئی تھی۔ وہ اپنے آپ میں رہنے والا ایک خوش مزاج نوجوان تھا۔ حریم اپنی ایک دوست کی عیادت کے لیے ہسپتال گئی تھی، وہاں اس کی ملاقات رضا حسین سے ہوئی۔ رضا حسین اس کی دوست کا علاج کر رہا تھا۔ رضا حسین ڈاکٹر تھا اور حال ہی میں یہاں اپوائنٹ ہوا تھا۔ دیکھنے میں وہ کافی خوش شکل تھا۔ حریم اس کی پیشہ وارانہ مہارت اور اخلاق سے بہت متاثر تھی۔ اسی تعریف نے اسے رضا حسین کی طرف مائل کیا۔ آنے والی دنوں میں کئی بار اپنی دوست سے ملنے ہسپتال گئی تھی۔ ٹیب پر ہی دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے۔ رضا حسین 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا اور اس کی نسبت اپنی بہن کی نند سے واٹے سکتے میں طے تھی، مگر حریم سے ملنے اور اس کے قریب آنے کے بعد وہ اس رشتے سے پھر گیا۔ بقول اس کے حریم میں کچھ ایسی کشش تھی جو اس کو کسی اور کی طرف مائل ہونے ہی نہیں دیتی تھی۔ حریم کو اس کا خلوص اور صاف ستھری محبت اچھی لگی تھی، لہٰذا اس نے بھی اس سے راہ و رسم بڑھانے میں کوئی عار محسوس نہ کی۔ اس کے والدین چونکہ بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا، تو وہ اپنی رشتے کی چچی کے یہاں رہتی تھی، جہاں اس کی زندگی موت سے بدتر تھی۔ اسے مناسب وقت پر شادی کرنی تھی اور کسی ایسے ہی شخص سے کرنی تھی جو اس کی زندگی سنوار دے۔ رضا حسین کے ساتھ اس کے شادی کے فیصلے کو چچا نے سراہا تھا، تاہم چچی خوش نہیں تھی۔ رضا کا فیملی بیک گراؤنڈ، اخلاق اور شرافت کو جانچنے کے بعد وہ انہیں اپنی بیٹی کے لیے زیادہ مناسب لگا تھا، مگر شوہر کے دباؤ کی وجہ سے ان کو مجبوراً یہ رشتہ حریم کے لیے ہی قبول کرنا پڑا۔ حریم تھی کہ وہ دوبارہ اس گھر میں اس حیثیت سے کبھی نہ رہ سکے گی جس حیثیت سے پہلے رہتے آئی ہے۔ رضا حسین سے شادی کی ابتدائی دن بہت خوشگوار بسر ہوئے تھے۔ وہ جہاں پیر دھرتی وہ وہاں اپنی پلکیں بچھا دیتا تھا، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کو یہ محسوس ہونے لگا کہ جیسے رضا حسین اس کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ دونوں کے تعلق میں وہ گرم جوشی بھی مفقود تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ وہ ایک زندہ دل لڑکی تھی، اسے ہر وقت اٹکلیاں اچھی لگتی تھیں، ہنسنا بولنا اچھا لگتا تھا، جبکہ رضا حسین تھا ٹھہرے پانیوں جیسا تھا، جسے اپنے پیشے سے بھی بہت محبت تھی۔ اس کا کہنا اور ماننا تھا کہ محبت ہر وقت اظہار کی محتاج نہیں ہوتی، اس کی دلکشی طاقچے میں مقید رہنے سے بھی بڑھتی ہے۔ اس وقت جب آپ اپنے محبوب کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ دو۔ دونوں کے متضاد خیالات اور شوقوں نے حریم کو اس رشتے سے بددل کر دیا۔ اسے ابھی اپنے حسن کے سحر کو برقرار رکھنا تھا، وہ ابھی ماں بن جانے کے مرتبے پر فائز نہیں چاہتی تھی۔ رفتہ رفتہ اس نے گھر کے کاموں سے بھی ہاتھ کھینچ لیا، تاہم رضا نے اس کا بھی برا نہیں مانا۔ وہ اس کو مکمل آزادی کے ساتھ خوش رکھنا چاہتا تھا۔ وہ لڑکی اس کے دل میں بہت اعلیٰ مقام پر فائز تھی۔ انہی دنوں حریم کے فون پر رانگ کالز کا سلسلہ کافی بڑھ گیا۔ اس نے چیک کیا تو اس کو پتہ چلا کہ وہ غلطی سے اپنا فون نمبر اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر لکھ دیا تھا، اور یہ تنگ کرنے والی لوگ یہی تھے۔ تب پہلی فرسٹ میں اس نے اپنا موبائل نمبر تبدیل کیا تھا۔ رضا جانتا تھا
کہ وہ نیٹ استعمال کرتی ہے، مگر پھر بھی اس نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی تھی کہ اس کی محبت ایسی ہی فیاض تھی۔ شادی کا 1 سال جیسے تیسے گزر گیا۔ حریم سے محبت کے ساتھ ساتھ رضا حسین کی مصروفیات اور ذمہ داریاں بھی بڑھتی گئیں، تاہم وہ اپنے فرائض سے کبھی غافل نہیں ہوا تھا۔ اس کی چاروں بہنیں اپنے اپنے گھروں میں آباد ہو چکی تھی۔ اب صرف بوڑھے ماں باپ کا ساتھ تھا اور اس کی کوشش تھی کہ ان سے کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ ہو، تاہم حریم سے ان کی کوئی خاص نہیں بنتی تھی۔ شروع سے ہی اس کے دل میں ایک پھانس چبھ ہوئی تھی کہ وہ لوگ اس کو اکلوتی بہو کی حیثیت سے قبول ہی نہیں کر رہے۔ جس بہن کی نند سے اس کی نسبت منسوب تھی وہ بھی اسے ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، لہٰذا گھر میں روز ہی کوئی نہ کوئی ڈرامہ لگا رہتا تھا۔ انہی دنوں حریم کی فیس بک آئی ڈی میں ایک نیا لڑکا عمار شامل ہوا۔ وہ بھی اسی کی طرح کافی خوش مزاج اور کھلنڈرا ثابت ہوا۔ شروع میں حریم نے اس کو کوئی خاص لفٹ نہیں کروائی، تاہم رفتہ رفتہ وہ جیسے اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا تھا، اور حریم کو اس کی یہی شدت اچھی لگی کیونکہ وہ ہمیشہ ایسا ہی چاہتی تھی۔ اس نے سوچا تھا فیس بک چھوڑ دے گی، مگر عمار نامی اس شخص سے دوستی کے بعد اس نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ اب صبح شام سوائے فیس بک کے اسے اور کوئی کام ہی نہیں تھا۔ عمار نے اسے بتایا تھا کہ اس کی صرف ایک ہی بہن ہے، وہ اس سے بڑی ہے اور اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے۔ باپ حیات نہیں ہے، تاہم ماں حیات ہے۔ حریم کو اس کے گھر والوں کے بارے میں جان کر بہت اچھا لگا تھا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ اس سے جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ اس کی سچائی اور محبت کی شدت دیکھتے ہوئے حریم نے بہت سوچتے سمجھتے ہوئے اس کو اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتانے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس وقت اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب اس کے بارے میں سب سچائی جان کر بھی عمار نے اس سے تعلق ختم نہ کیا۔ البتہ اس کی ہمدردی مزید بڑھ گئی۔ حریم نے اپنی ازدواجی زندگی کی ہر بات اسے بتا دی تھی، یہ بھی کہ وہ ڈاکٹر رضا کی شادی کے بعد اپنے فیصلے سے مطمئن نہیں ہے۔ شاید رضا حسین وہ شخص ہی نہیں ہے جو اس نے خدا سے مانگا اور چاہا تھا، اور تب عمار نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنی زندگی مزید برباد مت کرے، اور اگر وہ رضا حسین کے ساتھ خوش نہیں ہے تو اسے بھی اپنے لیے کچھ بہتر سوچ لینا چاہیے۔ اور تب اس نے عمار سے ہی مدد کی درخواست کی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ رضا حسین کی اس درجہ مصروفیات کا باعث کیا ہے کہ اس کے پاس اسے گھمانے پھرانے اور اس کی مداح سرائی کا وقت ہی نہیں۔ عمار نے اس سے کہا تھا کہ وہ اس کی مدد کرے گا، ساتھ ہی اس نے تسلی بھی دی تھی کہ اس کی مداح سرائی کے لیے وہ اکیلا ہی کافی ہے، اسے اپنے شوہر کی بے پرواہی پر کڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلے 2 ماہ میں عمار کے توسط سے بہت سی باتیں اس کے علم میں آئی تھیں، اور ان میں سے سب سے تکلیف دہ بات رضا حسین کا اس سے فیئر نہ ہونا تھا۔ اس روز وہ بہت روئی، لیکن اس نے رضا حسین پر کچھ ظاہر نہ ہونے دیا۔ رفتہ رفتہ اس کے مزاج میں تبدیلی آنے لگی۔ پہلے وہ رضا کے قریب رہنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی، اب اس کی قربت سے بھاگتی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے کیا ہوتا جا رہا ہے۔ صرف اس کی خوشی کے لیے اس نے اپنی مصروفیات تک کم کر دیں، مگر پھر بھی وہ خوش نہیں تھی۔ اب تو اس نے الگ گھر کا بھی مطالبہ کر دیا تھا۔ رضا اس کی ہر بدتمیزی خاموشی سے سہ جاتا تھا، مگر یہ مطالبہ ماننا اس کے لیے ازحد شرمندگی کا باعث تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے بہت پیار سے اسے اس مسئلے پر سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ نہیں مانی تو اس نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ حریم شاید یہی چاہتی تھی، دونوں کے بیچ بات چیت بند ہو گئی تھی۔ اس نے اپنا بستر بھی رضا سے الگ کر لیا تھا، اس کے سارے کام بھی ملازمہ پر ڈال دیے تھے۔ وہ اس کی حرکتوں سے کتنا ہٹ ہو رہا تھا اسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ عمار اب اس سے ملنے لگا تھا۔ وہ شخص اپنی باتوں اور لفظوں میں جتنا خوبصورت تھا، حریم کو حیرت ہوتی تھی کہ اتنا خوبصورت مالدار ہونے کے باوجود اس جیسی بظاہر عام لڑکی کو کتنی اہمیت دے رہا ہے، کیسے ہر بات میں اس کی تعریف کرتا ہے، اسے پیار دیتا ہے،
اس کا خیال رکھتا ہے۔ وہ اپنے نصیب پر جتنا بھی رشک کرتی کم تھا۔ اس روز موسم بہت سرد تھا۔ صبح ہسپتال جانے سے پہلے رضا نے اس کو منانے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے اس کوشش کو کامیاب ہونے نہیں دیا۔ اگر وہ اس سے صلح کر لیتی تو الگ کمرے میں کیسے سوتی اور ساری رات جگ کر اپنے محبوب سے اس کی من پسند باتیں کیسے کرتی۔ رضا مایوس لوٹ گیا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے اس کی نیند اور خوراک متاثر ہو رہی تھی۔ اس کی ماں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ وہ حریم کی بات مان لے، وہ دونوں بوڑھے میاں بیوی اکیلے رہ لیں گے، مگر وہ نہیں مانا تھا۔ اس کو یقین تھا حریم کا غصہ جلدی ڈھل جائے گا اور وہ اس کی بات مان لے گی۔ رضا کے ہسپتال جانے کے بعد وہ اپنی ساس کے منع کرنے کے باوجود عمار سے ملنے چلی گئی۔ موسم خوبصورت اور سرد تھا، مگر من پسند ہم سفر کے ساتھ اس کا حسن مزید دوبالا ہو گیا۔ صرف اس کی فرمائش پر عمار نے اس کو پورا شہر گھمایا تھا۔ اب شام ڈھلنے لگی تھی۔ واپسی کے سفر میں اس نے اس سے پوچھا تھا، عمار آج نہیں تو کل تمہاری شادی ہو جائے گی، ممکن ہے جو لڑکی تمہاری زندگی میں تمہاری بیوی کی حیثیت سے آئے تم اسے مجھ سے زیادہ چاہنے لگو۔ اگر ایسا ہوا تو کیا تم مجھے بھول جاؤ گے؟